أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا۔ ناظرین گرامی مرتبت، بعد سلام مسنون یہ عرض کروں کہ ہم نے اب تک حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ان کی جنت میں سکونت اور پھر زمین پر آمد کے عنوان پر آپ کی خدمت عالی میں 4 نشستوں میں اپنے معروضات پیش کیے، اور آج اس تمام تر گفتگو کو تلخیص کرتے ہوئے یہ عرض کروں کہ اس داستان حضرت آدم علیہ السلام میں ہمارے سوچنے، سیکھنے اور اپلائی کرنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ پہلی بات، آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، رب العزت نے فرمایا کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ پہلی بات تو ہمیں یہ معلوم ہو گئی کہ خلافت وہ منصب ہے جس کے تقرر کا فیصلہ رب العالمین کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اور بھی ایسے منصب ہیں۔ پہلا منصب خلافت، اور دوسرا منصب جو وہ عطا کرتا ہے اس عہدے کا نام امامت ہے۔ سورہ مبارکہ بقرہ اور سورہ بقرہ کی 124ویں آیت ہے، وہاں پر بھی رب العالمین کے ایک اس منصب کی بات ہے جو وہ عطا کرتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ یہاں پر امامت کے تقرر کی بات ہے۔ پھر اسی قرآن مجید میں سورہ مبارکہ انبیاء، جو کہ قرآن مجید کا 21واں سورہ ہے، اور اس کی آیت کا نشان 73 ہے، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے امام بنایا جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں۔ پھر رسالت پر مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، رسالت کا انتخاب اور تقرری بھی فقط رب العالمین کرتا ہے۔ جب ہم اس امر کو جان چکے ہیں کہ عہدہ رسالت کا ہو یا امامت کا یا خلافت کا، تو تقرر کرنے کا حق سوائے رب العالمین کے کسی کو نہیں ہے۔ جاعل، وہ بنانے والا ہے خلیفہ، یعنی یہ حق کسی بھی صورت میں بندوں کو نہیں ملتا۔ میں رسالت اور امامت پر اس وقت گفتگو نہیں کروں گا، اس لیے کہ ہمارا محور، ہمارا ہدف، ہماری عنوان گفتگو خلافت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کس کا خلیفہ؟ آیت میں تو یہی ارشاد ہوا نا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ آیت نے یہ نہیں بتایا کس کا خلیفہ، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمارا ترجمہ یہ ہے کہ خلیفہ اس کو کہتے ہیں جو پیچھے آتا ہے، یا ہم کہتے ہیں رسول اللہ کے خلیفہ۔ لیکن اس آیت میں آدم کس کے خلیفہ ہیں؟ سوچئے،
اللہ نے جب قرآن مجید میں فرمایا کہ ہم نے کتاب کو نازل کیا، تو کس کی کتاب؟ ہم نے طے کر لیا اللہ کی کتاب. جو کتاب نازل ہوئی اللہ نے نازل کی، اس لیے اللہ کی کتاب. تو آدم کس کے خلیفہ؟ اللہ کے. اچھا، جو جس کا خلیفہ ہوتا ہے وہ اسی کا کام کرتا ہے. مثلا رسالت مآب کا کام تھا حکومت کا نظام چلانا، والی اور عامل مقرر کرنا، قاضیوں کا یعنی ججز کی تقرری کرنا. تو رسول اللہ کے بعد جو خلیفہ بنیں گے اور جو خلفاء ہیں انہوں نے یہی کام کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آدم اللہ کے خلیفہ ہیں تو آدم وہی کام کریں گے جو اللہ کا مقصود ہے. اور چونکہ وہ رب العزت کی دی ہوئی ان ذمہ داریوں کو انجام دیں گے جو رب العالمین نے ان کو سپرد کی ہے، لہذا ان کا وحی کا ترجمان ہونا اور توحید کا نمائندہ ہونا لازم و ملزوم ہے. بات ذرا سی مشکل ہو گئی یہ، لیکن اتنی اہم بات ہے کہ عمومی حیثیت میں بھی آدمی پر نافذ ہوتی ہے اور خصوصی حیثیت میں حضرت آدم پر بھی جاری ہوتی ہے. کبھی آپ نے غور کیا کہ اللہ کو شرک سب سے زیادہ ناپسند ہے؟ وہ فرماتا ہے سارے گناہ معاف کر دوں گا لیکن شرک معاف نہیں کروں گا. کیوں؟ آپ بتائیے. اگر آج میں کسی عظیم شاعر کے لیے جو بین الاقوامی طور پر شاعر تسلیم کیا جاتا ہو اس کو شاعر ماننے سے انکار کر دوں، چلے ہم سمجھتے ہیں ہم علامہ اقبال کے عہد میں ہیں، اور کوئی صاحب آپ کے محلے میں یہ کہتے ہیں کہ میں علامہ اقبال کو شاعر نہیں مانتا یا علامہ اقبال پر فلاں صاحب کی شاعری کو ترجیح دیتا ہوں، تو کیا اس کا علامہ اقبال پہ کوئی اثر ہوگا؟ نہیں جناب، وہ تو سن کے مسکرا دیں گے. اگر کوئی رب العالمین کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو مان لے تو پروردگار اس قدر ناراض کیوں ہوتا ہے کہ یہ غلطی معاف کرنے کو تیار نہیں ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ انسان کو اس کی عمومی حیثیت میں بھی خصوصی حیثیت میں بھی خلیفہ بنا کر بھیج رہا ہے، اور پہلے روز اس نے تمام فرشتوں کو جھکا دیا. تو یہ بھی سوال آیا کہ میں نے ایک لفظ استعمال کیا، ساری قوتوں کو جھکا دیا. تو عرض کر دوں ملائکہ قوتوں کو کہتے ہیں. آپ نے اردو میں بھی یہ لفظ سنا ہوگا، فلاں صاحب کو شاعری کا ملکہ ہے، فلاں صاحب کو خطابت پر ملکہ ہے، فلاں صاحب کو اردو ادب پر بہت ملکہ ہے. کیا مطلب؟ قوت. ان قوتوں کو ملک کہتے ہیں، ان کا مجموعہ، اس کی جمع ملائکہ ہے. اب آپ سے عرض کروں، نظام امر کی قوتوں کو فرشتہ کہا گیا، ان کو ملائک کہا گیا. ان ساری قوتوں کو آدم کے سامنے جھکا کر قدرت نے یہ پیغام دیا تھا کہ یہ ساری قوتیں تیرے نگی ہیں، تو ان قوتوں کے اثر میں نہیں ہے. یہ انسان کیا کرتا ہے؟ کبھی یہ آگ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے، کبھی گائے کے سامنے ہاتھ باندھ لیتا ہے، کبھی سورج کی پرستی شروع کر دیتا ہے. رب العالمین ناراض اس بات پر ہوتا ہے کہ میں نے تو تجھ کو وہ ذمہ داری دی تھی کہ جس کے اثر سے تو اس کائنات کی ہر قوت کو تسخیر کر دیتا، تو ان قوتوں کا مطیع ہو گیا، ان قوتوں سے مروب ہو گیا، ان قوتوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر ایسے بیٹھ گیا گویا یہ معبود ہے. تجھے تو یہ صلاحیت جو دی تھی یہ ہم نے دی تھی،
اپنی خلافت کے طور پر دی تھی، تو ہمارا ہی نمائندہ ہو کر ہم ہی سے غداری کر رہا ہے۔ کسی ملک کا سفیر دوسرے ملک میں جا کر کسی تیسری قیادت کی نمائندگی کرے تو اس کو سفیر بنا کر بھیجنے والے ملک کی نظر میں اس کی کیا سزا ہے؟ یہی شرک کی سزا ہے کہ رب العالمین ہر گناہ معاف کرے گا، یہ گناہ معاف نہیں کرے گا۔ عبادت میں کمی ہو گئی وہ معاف کر دے گا، لیکن اگر اس نے شرک کیا، ان قوتوں کے سامنے سر جھکا دیا جن قوتوں کو اس نے تیرے سامنے جھکنے پر مجبور کر دیا تھا، حکم دے دیا تھا، وہ جھک گئی تھی، تو جن کا مسجود تھا تو ان کو معبود سمجھنے لگا، یہ شرک تھا۔ تو پہلی بات ہم نے عرض کی کہ خلافت کے تقرر کا حق صرف رب العالمین کو ہے۔ دوسری بات کہ کائنات کی قوتوں کی تسخیر اس انسان کا سب سے بڑا مقصد ہے۔ گرمی ہوگی کائنات میں، گرمی کا مقابلہ کرنا تیرا کام ہے، اور جس انسان نے نہ کیا وہ خسارے میں رہا۔ اور یہ انشاءاللہ اگلی نشست میں عرض کروں گا کیسے، اور جس انسان نے کر لیا وہ فائدے میں رہا۔ گرمی اس لیے نہیں تھی کہ تم اس کو اللہ کا عذاب سمجھ لو، گرمی اس لیے ہوئی تھی کہ تم تاکہ ذہن کی صلاحیت کو استعمال کر کے ایئر کنڈیشنر بناؤ، ریفریجریٹر بناؤ۔ سردی تمہیں ستانے کے لیے اللہ نے نہیں پیدا کی۔ اللہ تو رحیم ہے، وہ کیوں بندوں کو ستائے گا؟ یہ جو وبائی امراض ہوتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے بطور سزا نہیں آتے ہیں، یہی تو وجہ تھی۔ اللہ نے تو چاہا تھا کہ بھئی یہ انسان جو ہے آدم کو بنانے کے بعد جنت میں رکھ لیا، میں عرض کر چکا، اطمینان والی زندگی، بغیر ذمہ داریوں والی زندگی، کھلی زندگی، فریڈم کی زندگی۔ اس انسان نے اپنی مرضی سے ایک فیصلہ کر کے جس پر بات ہو چکی یہ ثبوت دیا کہ نہیں ہم خود بھی کچھ کر سکتے ہیں، کہ یہی تو ہم چاہتے تھے، جاؤ اب خود کرو۔ اور ایک بات عرض کر دوں، یہ دنیا عالم اسباب ہے، عالم معجزہ نہیں ہے، عالم جزا نہیں ہے، عالم سزا نہیں ہے۔ کیا ہے؟ عالم اسباب۔ لیسا للانسان الا ما سعی، وہی ملے گا جس کی وہ کوشش کرے گا۔ پھر ایک مرتبہ کہتا ہوں، دنیا عالم اسباب ہے، اس لیے بعض احباب کہتے ہیں کہ صاحب یہ مرض آ گیا، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ بھائی یہ چیلنج ہے آپ کے دماغ کے لیے، مقابلہ کرو نا بھائی، سوچو نا، ریسرچ کرو، اسٹڈی کرو، بیماری کا حل ڈھونڈو، اس مسئلے کا کیا سلجھاؤ ہو سکتا ہے تلاش کرو۔ یہ آپ کی عقل کا امتحان ہے، اور یقین رکھنا، اور انشاءاللہ اگلی نشست میں آیہ قرآنی سے ثابت کروں گا، اللہ کی نظر میں سب سے بڑی نجاست جہالت اور حماقت ہے، اور سب سے بڑی وجہ عذاب پروردگار کی، جن کو آخرت میں عذاب ہوگا، اس کی وجہ سجدوں میں کمی نہیں ہوگی، عقل کا عدم استعمال ہوگا۔ گفتگو جاری ہے، اگلی نشست میں یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ اجازت چاہتا ہوں، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔